थी। حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ اکرام کو بلایا اور دین کی محنت کے لیے کس طریقے سے ہم اس محنت کو کریں، تو لوگوں کو بلایا۔ تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جگہ پہ داخل ہوئے، وہیں جا کے بنا لو، جب اس جگہ سے داخل ہوئے تو بھائی شہزاد، تو انہوں نے دیکھا کہ جگہ وہاں پہ اتنی نہیں تھی کہ وہ بیٹھ سکیں، تو جہاں جیسے باہر گیٹ میں جوتیاں پڑی ہوئی تھی، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادھر ادھر دیکھا، بیٹھ کے کوئی یہ نہیں کہا کہ ادھر آ جاؤ یا ادھر چلے جاؤ، انہیں جگہ ملی، بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے دیکھا، کوئی جگہ نہیں دکھی، پھر وہ بھی اسی طریقے سے نیچے بیٹھنے لگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی اور آواز لگائی کہ اے بلال میرے بھائی کہاں بیٹھ رہے ہو؟ آپ کا تو ہمارے سروں پہ بیٹھنے کا حق ہے، آپ یہاں آؤ، ہمارے پاس میں آؤ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اپنے پاس میں بٹھایا، اور جب مجلس ختم ہوئی، حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرے گزری تھی وہ بات، اور سب لوگ چلے گئے، تو حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے عمر، میں قریش خاندان سے، قریش قبیلے سے جب میں آیا، میری طرف نے آپ نظر اٹھا کے بھی نہیں دیکھا، اور مجھے یہ بھی نہیں کہا ادھر بیٹھ جاؤ یا ادھر بیٹھ جاؤ، اور جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور وہ بیٹھنے لگے، آپ اس طرح سے کھڑے ہو گئے جیسے کوئی گورنر اور بہت بڑی چیز آ گئی ہو، اور پھر آپ نے یہ کہا کہ اے بلال، تم تو ہمارے سروں پہ بیٹھنے کا حق رکھتے ہو، کہاں بیٹھے ہو؟ یہاں آگے بیٹھو ہمارے پاس۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے سفیان، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ پہلی بات تو یہ کہی، یہ جملہ کہا کہ حضرت سفیان سے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے سفیان، اب اس وقت ہمارے بیچ میں اگر اللہ کے نبی ہوتے وہ بھی یہی جملہ فرماتے جو میں نے کہا، تم یہ کیوں بھول جاتے ہو؟ جب ہم اپنے نرم نرم بستروں میں اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے، یعنی اس وقت میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے کی گلیوں میں پیر باندھ کر گھسیٹا جا رہا تھا، اور رات بھر اس کی پٹائی ہوتی تھی۔ ان کی محنتوں سے، ان کی پریشانی مشقتوں سے یہ دین مجھے اور آپ کو ملا ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے میرے دوستوں اور بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے ہم اپنے ذمہ داروں سے ملے، اللہ کے نبی کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے ہم ایک ایسا مشورہ طے کریں اور اپنی نیتوں کو صحیح درست کر اس محنت میں لگے، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالی ہماری مدد کرے گا اور اس کام کو بڑھائے گا۔ دیکھو بھائی، ہمیں لوگوں کو انگلی اٹھانے کو نہیں دیکھنا۔ اللہ کی قسم، میں نے علماء سے سنا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس نے بھی اللہ کے دین کی دعوت دی، حق کی بات کی دعوت دی، اس کی پٹائی اور اس کا نشانے پہ رکھا تھا۔ جو بھی دین کی بات، حق کی بات کو کہے گا وہ نشانے پہ آئے گا، اور جب تک اپنے کام کو مضبوط نہ سمجھے، جب تک ہم اپنے کام کو، جس دین کی محنت کو کر رہے ہیں، اس کی مخالفت ہمارے سامنے ہے۔ تو انشاءاللہ سبھی ارادہ کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بھائی کہ ہم اپنی بچی اور بچوں کے نکاح آسان ہو جائیں، اللہ کے دین کی رسمات نکل جائے۔ جو دہیج جیسی لعنت ہمارے سنویدھان میں، ہمارے قانون میں جرم سمجھا جاتا ہے، یعنی بھائی، اور اس کو ہم فخر کے ساتھ چھاتی ٹھوک کے کر رہے ہیں، اس سے ہماری جان بچ جائے۔ کل قیامت کے دن ان غریب بچیوں کا کیا ہوگا اگر ان بچیوں نے ہمارے دامن کو، ہمارے گریبان کو پکڑ لیا کہ تم نے اپنی بچی اور بچیوں کی شادی کی، اور اس مطالبات سے، یعنی اس مطالبات سے ہماری بچیوں نے، ہماری بہنوں نے خودکشی کی اور مرتب ہوئی، قسم خدا کی اس جگہ پہ ہم جواب نہیں دے پائیں گے جان محمد بھائی۔ تو ہم انشاءاللہ اللہ کے دین کی محنت کو، ہماری بچیوں کے اندر دین آ جائے، ہماری بچیوں کے نکاح، بچوں کے نکاح آسان ہو جائے، سادگی کے ساتھ میں ہو جائیں، مسجدوں کے اندر نکاح ہو، یعنی رسمات سے ہٹ کے ہو، تو انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو نیت صاف درست کر کے اس کام میں لگیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔